السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے بارے میں وہ بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. ہر ایک کی سوچ تک اس کی رسائی ہے، اس کے دل میں کیا گزر رہا ہے، یہ اس کے مطابق کیا کر رہا ہے. اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں. زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے اہم ہے. اس میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنی اخروی زندگی کے لیے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. لیکن انسانی فطرت ہے، اس انسان کے اندر بڑی فطرتیں ہیں. اطاعت بھی ہے، سرکشی بھی ہے، تکبر بھی ہے، عاجزی بھی ہے، بڑا کچھ ہے. اس میں محبت بھی ہے، نفرت بھی ہے. یہ سارا کچھ اس خمیر کے اندر ہے. اور اللہ چاہتا تو صرف ایک چیز رکھ دیتا، محبت ہی رکھ دیتا اور الفت ہی رکھ دیتا، اطاعت ہی رکھ دیتا. لیکن پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ میں یہ زندگی اور موت کا مسئلہ اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تمہیں آزمائے. دونوں چیزیں سامنے رکھ کر دے کر اللہ دیکھتا ہے. اب یہ میں نے اس کو یہ بھی بتا دیا ہے یہ نقصان دہ ہے، یہ چیز فائدہ مند ہے. پھر انسان اپنے دماغ سے فیصلہ کر کے اس کو حاصل کرتا ہے. کس کو حاصل کرتا ہے؟ اچھائی کو یا برائی کو، محبت کو یا نفرت کو. یہ اب انسان کا اپنا فیصلہ ہے. اس کے فیصلے پر اس کا رزلٹ آؤٹ ہوگا. سورہ زمر 24ویں سپارے میں ہے. اس سے پہلے صورتیں جو گزری ان میں اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے سرکشی، کفر، شرک، نافرمانیاں، زیادتیاں بیان کی اور ان کی طرف انبیاء بھیجے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا دنیا میں. چاہے کہ وہ انبیاء کی دعوت پر اپنا محاسبہ کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، وہ الٹے نبیوں کی مخالف ہو گئے، دشمنیاں کی، نبیوں کو مارنے پر تل گئے. اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. تقریباً 5-6 صورتیں اسی ذکر سے بھری پڑی ہیں. اور پھر یہاں آ کر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ کفار تو ڈرتے نہیں، لیکن میرے بندے جو میری طرف آنا چاہتے ہیں ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا، مایوسی پیدا ہو گئی. کہیں ہم بھی نہ اسی پکڑ میں آ جائیں جس پکڑ میں پہلی نافرمان امتیں آئیں. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر
ظلم کر کر کے، ڈکیتیاں کر کر کے، بدکاریاں کر کر کے، قتل کر کر کے، اسرفوا علی انفسہم، اپنی ذات پر بڑے ہی بوجھ بنا لیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تمہارے گناہ، تمہاری بدکاریاں، تمہارے قتل، یہ سب چھوٹے ہیں۔ ان رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، او اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا۔ طریقہ یہ ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پکڑ آ جائے، عذاب آ جائے، موت آ جائے، پھر اس کے بعد کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب سوال کرنے والے تو کافر تھے، تو ان کو اللہ کہہ رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس سے پتہ چلا چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو، وہ ہے اللہ کا بندہ۔ اب اس کا اختیار ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کے اندر کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی بندگی کے اندر کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لیکن ہے اللہ کا بندہ۔ کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مسلم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا ہی نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو یغفر الذنوب، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں بھی بات پوری ہو سکتی ہے، ہو گئی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے یہاں اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، گناہ بھی معاف کرے گا، گناہ بھی سارے معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا، شیطان کو مردود کہا، شیطان نے اللہ سے زندگی مانگی، ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ مجھے آدم کی اولاد پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ نے کہا جا تجھے یہ غلبہ دیا، جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی تیری اولاد ہوگی، ہر آدم کی اولاد پر ایک آدمی پر ایک شیطان ہوگا، میں تو تیرا غلبہ ہوگا، جو تو اس سے کروانا چاہتا ہے کروا کے دیکھ لے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ یہ تو زیادتی ہو گئی، میری اولاد اس کے پنجے میں آ گئی، یہ تو ان کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا جتنا مرضی زور لگا لے، گمراہ کر لے، گناہ کروا لے، بدکاریاں کروا لے، قتل کروا لے، تیری اولاد میرے در پر آ جائے گی تو انی لغفور الرحیم، میں بھی ہم معاف کرنے والا ہوں۔ جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جائے گا، معافی مانگتا رہے گا تیری اولاد، میں بھی اس کو یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج وقت ہے، ہمارے سانس چل رہے ہیں، ابھی موت کا فرشتہ ہم تک نہیں آیا۔ وقت ہے ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں اللہ کے معاملے میں ہم سے ہوئی، اللہ کو ہم پیش کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، جو اللہ کے آگے اپنے گناہوں کو پیش کر کے اپنی معافی کی درخواست کرتا ہے، تہ دل سے کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے گناہ ہی نہیں معاف کرتا بلکہ یبدل اللہ السیئات حسنات، میں اللہ تو وہ ہوں جو اس کی نیکیوں برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ کہ اس نے گناہ نہیں کیے، اس نے نیکیاں کی ہیں،
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہے ہی معاف کرنے والا، بخشنے والا، غفور اللہ کی صفت ہے۔ غفر، غفر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر پردہ ڈال دینا۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر، غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں یاد آ رہی، میدان محشر ہوگا، اللہ ایک اپنے بندے سے حساب لینے کے لیے بادل لے آئے گا باقی لوگوں سے، اور اس بندے کے درمیان اللہ پردہ فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے کہے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا، تو نے یہ بھی کیا؟ کہے گا ہاں یا اللہ مجھ سے ہوا۔ تو نے یہ بھی کیا؟ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ ہوا۔ بندہ اقرار کرتا جائے گا، اللہ اس سے پوچھتا جائے گا پردے کے اندر۔ کس کے اندر؟ دیکھو اللہ کی رحمت، باقی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا، پردے کے اندر پوچھا گا۔ اللہ فرمائے گا جا، دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھا، آج بھی میں نے پردے کے اندر تجھے معاف کر دیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرما دے۔ گناہگار تو صحیح، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم سب امیدوار ہیں۔ اللہ میں چنگا ہاں یا مندہ ہاں، پر ہے تو تیرا بندہ ہوں۔ میں علم یعلم ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ یقبل التوبہ، اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ اللہ تو ایسا غفور الرحیم ہے کہ اللہ پردہ بھی ڈالتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، معاف کرنے کے بعد وہ رحم بھی کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی چور کو پکڑ لیا ہو، مجرم کو پکڑ لیا ہو، پھر وہ ترلے منتیں کرے، معافیاں مانگے، آپ اس کو معاف کر دیں تو یہ ہے معافی۔ اب اس کے بعد آپ اس پر رحم کرتے ہیں کہ آپ اس کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیلا لگا لے، یہ دکان لگا لے، حلال کی روزی کما لے۔ یہ ہے رحم، مہربانی۔ یہ وہ اللہ ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ یبدل اللہ السیئات الحسنات، اپنے ہمارے گناہوں کو بدل کر اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ منافق جو آپ کو سرے سے قبول نہیں کرتے تھے، ان کے بارے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے پلے درجے میں ہوں گے، لیکن فرمایا الا الذین تابوا، اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی، اللہ کو تیسرا بتانے والے عیسائی، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بتانے والے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ جو کافر اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ان لم ینتہوا، اگر یہ باز نہ آئے ان کو عذاب ہوگا، اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کیے۔ کسی عالم سے پوچھا میری معافی کا ذریعہ ہے؟ انہوں نے کہا تیرے جیسے بندے کو کیسے اللہ معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، اس نے پھر کسی عالم سے پوچھا، اس نے کہا ان رحمت اللہ واسعہ، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بڑی ہے، ہاں جی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف توبہ کر لے، اس گندے لوگوں کی مجلس آبادی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی طرف چلا جا اور اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ اللہ سے شرمندہ ہو کر معافی مانگ کر آئندہ نیک عزم کرنے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں ٹھوکر لگی اور وہیں پر وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ جہنم اور جنت کے فرشتے آ گئے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جس کے اندر 1% بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ قاتل ہے، یہ جہنمی ہے۔ دوسرے فرشتے کہنے لگے اس نے توبہ کر لی ہے،
یہ جنتی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ابھی یہ اس طرف گیا ہی نہیں، پہنچا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ زمین ناپ لو، اگر اس نے سفر زیادہ طے کر لیا ہے تو یہ جنتی ہے، اگر اس نے ابھی سفر کم طے کیا ہے تو یہ جہنمی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے زمین ابھی تھوڑی سی کم تھی، جہاں وہ گرا تھا وہ درمیان میں جگہ تھی، جب یہ گرا اور اونٹ اپنے گھوڑے سے گر کر ایسے گرتا گرتا آگے چل نکل گیا، یعنی کہ وہ بارڈر، وہ حد پار کر گیا۔ دوسری کی روایت میں ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین ذرا ادھر کو ہو جا جدھر سے یہ سفر طے کر کے آیا تھا۔ جب زمین پیمائش کی گئی تو جہاں سے سفر کیا تھا وہ سفر زیادہ ہو گیا، فرشتے جنت کے لے گئے۔ جب اللہ بخشنے بھی آتا ہے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو اللہ سے ڈر گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، زندگی میں نے کبھی نیکی نہیں کی، گناہ کوئی چھوڑا نہیں، تو اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اپنے بیٹے کو اس نے حکم دیا کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، جلا کے خاک کہیں اڑا دینا، ہڈیاں کہیں پھینک دینا، تاکہ اللہ اکٹھا نہ مجھے کر سکے، مجھ سے حساب نہ لے سکے۔ اللہ نے ہواؤں کو، فضاؤں کو حکم دیا، اس کی ہڈیوں کو، اس کی خاک کو اکٹھا کر کے اللہ نے اس کو اپنے سامنے پیش کر لیا۔ یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کس نے خبر دی؟ جس نے اس کو معاف کیا، خاک اکٹھا کر لیا۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا میں یا اللہ تجھ سے ڈر کر کیا تھا کہ تجھے میں کیسے حساب دوں گا، میں نے تو کبھی کوئی نیکی کی نہیں، تیری نافرمانی چھوڑی نہیں، تو اللہ مجھ سے تجھ سے ڈر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے رب سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے سے ڈر گیا اس کے لیے اللہ نے بھی جنت تیار کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بہانے اللہ تعالیٰ بنا دے کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دے۔ ہمارا روزہ رکھنا، قیام کرنا اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی سیف اللہ کی زندگی میں برکت فرمائے۔ ہم سب گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بندوبست صبح سے کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں قبول فرمائے۔ آپ جس کے دل میں جو دعا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کرے، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔